اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فرمایا تسی اللہ دی عبادت کرنی، اللہ نو وحدہ لا شریک مننا، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اپنی عبادت دے نال اللہ نے فرمایا اپنے والدین نال حسن سلوک کرنا۔ پورے دنیا دے معاشرے والدین نال حسن سلوک کرن دی واری انہاں اولڈ ہومز بنا دیتے ہیں، لیکن اسلام نے اولڈ ہومز نہیں بنائے، اسلام نے انہوں سر دا تاج بنایا۔ معاشرتی اور اداراتی نظام نے پوری دنیا دے اندر یہ کیا کہ اسی دنیا نو آ کے ترقی دیتی، لیکن اسلام نے کیا ہے ترقی دا راز ہے کہ والدین تیرے سر دا تاج ہون۔ اور کی کرنا تو فلا تقل لہما اف، انہاں نو اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، تے انہاں نو اکھ پٹ کے بھی نہیں دیکھنا، اور جدوں یہ کوئی ڈاڈی گل کرن تے کی کہنا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے انہاں تے اس طرح ہی رحم کر، انہاں تے اس طرح ہی شفقت کر، انہاں تے اس طرح ہی اپنا فضل فرما جس طرح بچپن وچ انہاں میرے نال رحم کیتا، میرے اتے رحم کیتا، میرے تے شفقت کیتی، میرے تے پیار کیتا، یا اللہ تو ہی اپنا فضل اور رحم انہاں تے فرما۔ اے ہے اسلام۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا دامن چھوڑ کے، اگر والدین کہن کہ حضور دا دامن چھوڑ کے اسی کدھر ہور پناہ لین جانا تے پھر انہاں نو پناہ گاہ آخری اولڈ ہوم ہی ملے گی۔ اگر وہ حضور دے در تے رہن گیا تے پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے میرا بیٹا ہے، مینو تنگ کردا، اے میرا مال ہے، اے میرے باپ دا نہیں ہے، میں کمایا۔ حضور نے فرمایا تو بھی تیرے باپ دا، تیرا مال بھی تیرے باپ دا، تیرے بچے بھی تیرے باپ دے، اگر تو اس در تو ہٹ کے آکھیں گا تو پھر دنیا دا نظام ہے کہندا کہ اے بابے نو کٹ دیو گھروں، اے والدین نو کٹ دیو گھروں تے اپنی زندگی جیو، لیکن اگر اسلام نو اپنے مزاج اندر رکھ کے لیں گا تو اسلام کہندا انہاں دے بال، انہاں دی گل، انہاں دے ہر اطاعت لیا کے تو اے کہے وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بس اتنی بات ہے کہ اپنے والدین جس نو جو نصیب ہے وہ انہاں دی خدمت کرے، اور اللہ دی قسم ہے کائنات اس تو بڑھ کے سعادت کسی مومن واسطے نہیں ہو سکتی کہ اس دے والدین ایک یا دو میں موجود ہون اور انہاں نو وہ پا بھی لوے اور انہاں دی خدمت نہ کرے، پھر اس تو زیادہ محروم کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ اگر والدین کہن کہ حضور دے دین تو ہٹ جاؤ، حضور دے فرمان تو ہٹ جاؤ، نہیں نہیں بیٹا ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، اے مولویوں کو نہیں بہنا، اے مسجد نہیں جانا، اے نہیں، انہوں نے ایک باری ضرور کہہ دینا، انہوں نے کہا ماں جی وہ تو میرے آقا و مولا نے آ کے تہاڈی عزت دستی کہ ماں دے پیراں تھلے جنت ہے، تسی تو وہی سو نا جنہاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندا سی، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں دو بیٹیاں دی تربیت کی تھی اس طرح کر کے، جنہیں دو بیٹیاں دی دنیا تے تربیت کی تھی، انہوں نے جناب اچھا کھانا دیتا، اچھا پہنایا، اب مشکلات اپنے سر تے برداشت کر کے ان دی تربیت دیتی، قیامت والے دن وہ میرے نال انج ہوئے گا، انج کر کے اس طرح ہوئے گا۔ انہوں نے کہنا تسی اوہی سی جنہوں نے منڈیاں جا کے فروخت کر دیتا جاتا سی، اے تا تامین حق بحقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے تہاڈی کی عزت سی؟ کوئی عزت نہیں سی، تسی پیدا ہوندیاں سی تے لوگ اپنے منہ چھپا رہے ہوندے سن، اے تا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے جنہاں دے آن دے نال تامین حق بحقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ اے تا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کے تہاڈی عزت دسی اور تہاڈا او مرتبہ دسیا، او شان دسی کہ حضور دی خود صاحبزادی تشریف لے کے آن تے قیامت تک مومنہ واسطے مینار نور و گل بن جائے، حضور کھڑے ہو کے اپنی صاحبزادی دا استقبال کرنا۔ اے تا حضور نے دسیا۔ اگر امام الانبیاء دی سیرت اور امام الانبیاء دا نا کٹ کے حضور دے دین نو کٹ کے تسی دائیں بائیں کدھر عزت تلاش کرن جاؤ گے تو پھر والدین نو بھی عزت نہیں ملے گی، پھر بیٹیاں نو بھی عزت نہیں ملے گی، پھر عورتوں نو بھی عزت نہیں ملے گی، پھر کسے رشتے نو عزت نہیں مل سکتی۔ ہاں کائنات عزت پان دی ایک ہی جائے وہ حضور دا در ہے، کسے نو بھی عزت مل سکتی ہو حضور دے در تو مل سکتی۔ اگر حضور دے در تو کوئی دائیں بائیں جا کے اپنی عزت پانا چاہے گا پھر وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اتے بابا جی ایک جملہ کہندے ہوندے سن جھلیو اسی جس نو بھی منیا او حضور دی وجہ نال منیا۔ دنیا تے ساریاں قوماں موجود ہیں، ساریاں نسلاں اور سارے طریقے موجود ہیں، انہاں نو اے نہیں پتا کہ جناب پیو ہوندا کون ہے۔ اے تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا دین دسدا کہ اے تیرا والد ہے، اس کو اکھ پٹ کے بھی نہیں دیکھنا اور اے جنت دا دروازہ ہی اس تو لنگ کے تو جانا، بس حضور دا دین ہے۔ اور کائنات کسے نو بھی پناہ ملے گی، کسے نو بھی۔
کائنات او حضور دے در تو ملے گی. حضور دے در تو ہٹ کے کسی دی پناہ کوئی نہیں, کسی دی پناہ کوئی نہیں. یہ تو اتنے گل کر دین پیر میل شاہ صاحب فرمان دین آدم تھی تا عیسیٰ مسیح, اتھے نفسی بولے سی ہر ایک نبی, اتھے آکسی ہکا نبی صاحب جمال, دل لگیا بے پرواہ نال, اتھے دم مارن دی نہیں مجال, صلی علیہ ذوالجلال. اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی, بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اے حضور دا دارے جدو سارے چھوٹ جانن, ایک تائے رشتے اقبال کہندا یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیون بتان وہم گما لا الہ الا اللہ. ایک اور رشتے جڑے جناب اسی دنیا تے بنا کے بیٹھے ہاں, اے جناب ایک دن اے سارے رشتے نے بھی ٹوٹ جانا, لیکن ایک رشتہ ہے جنہیں نہیں ٹوٹنا, او میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا دامن ہے. جدو سارے کہہ رہے ہوں گے جاؤ, آج ماں بیٹے نو چھوڑ رہی ہوئے گی, آج باپ جناب بیٹے نو چھوڑ رہے گا, بیٹا باپ کو دور رہے گا, بیٹی ماں کو نس رہی ہوئے گی, رشتہ دار کو دور ہو رہے گا, دوست یار کو دور ہو رہے ہوں گے. اتنے ایک کو ذات کہہ رہے گی انا لہا انا لہا انا لہا. اور کدھر دھکے کھاندے رہے ہو, اللہ نے اس کام واسطے مینوں منتخب کیتا. جدو سارے رشتے ٹوٹ جان گے, سارے ناطے ٹوٹ جان گے, سارا کچھ ٹوٹ جائے گا, اتنے ایک کو رشتے نے کام آنا ہو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اور ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا.